بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ صبح کے وقت جب سو کر اٹھی تو اس کو اپنے دائیں کندھے پر بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو اس کے گورے کندھے پر انگلیوں کے نشانات ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی نے کندھا پکڑ کر زور سے دبایا۔ اس کی امی نے ناشتہ بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں ردا کے کندھے کو دیکھا اور کہہ کر توے پر روٹی ڈالنے لگی کہ چارپائی کے نشانات لگ رہے ہیں، شاید تم اس قبر سوئی ہو۔ ردا امی کی بات سے مطمئن تو نہیں ہوئی لیکن خاموشی سے اپنا ناشتہ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ ابھی اس نے کالج جانا تھا، آج اس کا آخری ٹیسٹ تھا۔ ٹیسٹ دیتے ہوئے بھی اس کا دھیان اپنے کندھے کی طرف چلا جاتا۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کوئی تھا جو اس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن وہ نیند کے غلبے سے اس کو دیکھ نہیں پائی اور چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی۔ اس کش میں وہ ٹیسٹ دے کر کالج کی کنٹین چلی گئی۔ وہاں اپنے دوست آمنہ کے ساتھ سموسے اور چائے پینے کے بعد وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلتے ہوئے رکی، نظر میں بے اختیار سامنے لگی آئینے پر پڑی تو اپنے کندھے کا نشان دوبارہ اس کی نظروں میں گھومنے لگا، لیکن نشان اب کافی مدھم ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ دن کالج سے چھٹی تھی۔ ردا نے چھٹیوں میں خوب نیند پوری کرنے کا سوچا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دیر تک اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھتی رہی اور اس وقت بستر پر آئی جب گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے اب چارپائیاں باہر سین میں لگی تھی۔ ردا چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کے بستر پر بیری کے اس درخت کا سایہ تھا جو دیوار کے باہر لگا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخیں پھیل کر گھر کے اندر آ گئی تھیں اور اب ردا بستر پر لیٹی بیری کے درخت کی گھنی شاخوں سے چھن کر آنے والی چاند کی روشنی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں بیری کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ردا اس سحر زدہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جلد ہی وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ نیند میں تھی کہ اس کو اپنی گردن اور کاندھوں پر کسی بھاری ہاتھوں کا احساس ہوا۔ ردا ڈر گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکی، حتیٰ کہ آنکھیں بھی نہ کھول سکی۔ اس نادیدہ ہاتھ کی دست درازیاں بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ردا کو یہ کچھ اچھا لگنے لگا۔ اس نے مزاحمت کرنا بند کر دی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا جسم بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بستر پر لیٹی رات والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی یہ خواب تھا یا حقیقت۔ اچانک اس کو یاد آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی گردن اور کندھے دیکھنے لگی، لیکن آج کوئی نشان نہیں تھا۔ ردا ایک بہادر لڑکی تھی اور وہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اچانک سوچا کہ وہ بجائے خوف کھانے کے یا گھر میں کسی کو بتا کر پریشان کرنے کے اس الجھن کا سراغ خود لگائے گی۔ لہٰذا وہ بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تو سونے کی بجائے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی اور آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ وقت گزرا تو اچانک فضا یک مسحور کن خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس خوشبو نے ردا کے دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور نیم بے ہوش سی ہوگی۔ اچانک اس کو کسی کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ کوئی ردا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ میں نے 20 سال تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا، اب میرا انتظار ختم کر دو، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ردا پہلے تو خوف زدہ ہوئی، پھر اس نے مزید ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اسی آواز نے ردا سے کہا کہ میں جن زادہ ہوں، میرا نام رام داس ہے، میں پچھلے 50 سالوں سے اس بیری کا مکین ہوں، لیکن جب تمہیں اس گھر میں بڑی ہوتے دیکھا تو میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور تمہارے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ تم کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تم سے کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری رضامندی سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ردا نے کہا تم جن زادہ اور سب سے بڑھ کر ہندو ہو، میں مسلمان لڑکی، تمہاری شادی کی صورت میں ممکن نہیں۔ رام داس نے فوراً ردا کے کان میں کہا کہ میں تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن پھر بھی ایسا ممکن نہیں، میں ایک جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ ردا نے احتجاجی لہجے میں کہا تو رام داس بولا کہ میں تمہاری خاطر انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہوں، لیکن ردا کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو جن غصے سے غائب ہو گیا۔ اس وقت ردا کے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب وہ بہت ڈر گئی تھی، یقیناً کچھ ایسا تھا جو وہم نہیں تھا۔ ردا نے نظر گھما کر دیکھا تو سب افراد آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ کسی نے اس کی باتیں سنی تو انہیں اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رام داس کی من مانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح پھر ردا کا جسم تھکن سے چور تھا۔ شاور لیتے وقت وہ گہری پریشانی میں مبتلا تھی اور اپنی امی کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔
اس طرح بے تکی باتوں کا یقین کون کرتا؟ دوسری طرف یہ حقیقت تھی کہ ردا کو یہ سب کسی حد تک اچھا لگنے لگا تھا۔ اس رات ردا سوئی تو رام داس اسے تنگ کرنے نہیں آیا۔ ردا کو یوں لگا جیسے وہ غیر ارادی طور پر رام داس کے ہاتھوں کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن بے چین سی رہی اور بار بار بیری کے درخت کے نیچے چکر لگاتی رہی۔ اگلی رات وہ پھر آ گیا اور ردا اس بے سکونی میں سکون تلاش کرتی رہی۔ کچھ دنوں میں ردا کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے۔ لگتا تھا جیسے وہ راتوں سے نہیں سوئی۔ اس کی امی اب پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ردا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی لیکن ردا تیار نہیں تھی۔ ردا کا سکون اب رام داس کے پاس تھا، یہاں تک کہ ردا کا جسم دن بدن کمزور ہونے لگا۔ ایک دن ردا کے ابو کے پیر و مرشد اچانک پھرتے ہوئے ان کے گھر آ نکلے۔ ردا جب ان کو سلام کرنے گئی تو وہ ردا کو دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے اور منٹوں بعد ردا کے والدین پیر و مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے ردا کے والدین سے ردا کے بارے میں چند سوالات پوچھے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہیں۔ بابا جی نے ان کو بتایا کہ ردا بیٹی ایک 700 سال بوڑھے ہندو جن کے اثرات میں ہے، جو آپ کے گھر بیری کی درخت پر رسا دراز سے رہتا ہے۔ اگر ردا پر اثرات ختم نہ ہوئے تو شاید وہ کمزوری سے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ پھر بابا جی نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور چند لمحوں میں رام داس سیکھنا چلاتا بابا جی کے پاس حاضر ہو چکا تھا۔ کلام کی برس سے جن نے جان بخشی کے لیے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا اور ردا کو تنگ نہیں کرا۔ یوں ردا کی جان اس جن سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور وہ دن بدن تندرست ہونے لگی۔